عشرہ محرم الحرام کی چوتھی مجلس علم امام کے اوپر گفتگو جاری ہے، اور سلسلہ گفتگو اس آیت کے ضمن میں یہاں تک پہنچی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر شے کا علم کتاب مبین میں رکھ دیا ہے، اور کتاب مبین کا علم امام مبین کو دے دیا۔ کتاب مبین کے اندر بھی علم رکھنے والی ذات اللہ ہے، امام مبین کے اندر بھی علم رکھنے والی ذات اللہ ہے۔ کتاب مبین کے لیے کسی مفسر کی ضرورت ہے، اور وہ امام ہے جو کتاب مبین کا مفسر بنے گا۔ کل کی گفتگو اس نقطے پہ ہم نے روک دی تھی وقت کی کمی کی وجہ سے۔ وہ مفضل کی روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا تھا، جہاں سے امام کے علم کی وسعت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اسی روایت کو پڑھ کے میں اس نقطے کو کلوز کرتے ہوئے دوسرے نقطے کی طرف جاؤں گا، چونکہ آدھا محرم ختم ہونے والا ہے اور ابھی تک ہم نے ایک نقطہ بھی مکمل نہیں کیا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم اہل بیت میں کہنے کو کتنا کچھ ہے۔ پہلا نقطہ ذہن میں ہے یا بھول تو نہیں گئے کہ علم امام کی وسعت کتنی ہے؟ اس چیز کو بیان کر کے آخری روایت اور گفتگو کو ختم کر رہا ہوں میں۔ مفضل کا تعارف کل کروایا تھا، اتنا جلیل القدر صحابی امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مولا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اب جتنا کوئی لائق شاگرد ہوتا ہے، استاد اس سے سوال بھی اس کی ذہنیت کے مطابق کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے، آپ میں سے جو ٹیچر حضرات ہیں وہ ذرا اس چیز کو اچھا سمجھیں گے، جو پروفیسر حضرات ہیں وہ ذرا اس چیز کو بہتر سمجھیں گے۔ مشکل سوال ہمیشہ لائق شاگرد سے کیا جاتا ہے۔ صادق آل محمد نے مفضل سے ایک مشکل سوال کیا، باوجود اس کے کہ مفضل امام کے اتنا قریب تھا کہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ مفضل میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور وہ جو تجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اتنے قرب کے باوجود ایک ایسا پیچیدہ سوال کیا جس کے جواب سے مفضل عاجز آ گئے، اس لیے کہ سوال جب معصوم کرے تو ضروری نہیں ہے کہ غیر معصوم سے جواب بن پائے، بلکہ کہوں گا بعض اوقات تو معصوم سے سوال کرتا ہے تو معصوم سے بھی بعض اوقات وہ جواب نہیں بنتا ہے، جیسے کہ میں آگے چل کے روایات میں بیان کروں گا کہ ہمارے ائمہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جتنا علم ہمارے پاس ہے وہ گزشتہ انبیاء کے پاس نہیں ہے۔ بتاؤں گا آگے چل کے دوسرے نقطے میں۔ مفضل آئے، امام علیہ السلام نے پوچھا، یا مفضل هل عرفت محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسین کنہ معرفتہم؟ اے مفضل، کیا تمہیں پنجتن کی کنہ معرفت، ان کی معرفت کی حقیقت کا تمہیں ادراک ہے؟ ان کی جو حقیقی معرفت ہے کیا تم اس کا ادراک رکھتے ہو؟ اب مفضل نے یہ نہیں کہا کہ میں اہل بیت کی حقیقت کا، ان کی معرفت کا میں ادراک رکھتا ہوں۔ مفضل نے فوراً کہا، مولا وما کنہ معرفتہم، ان کی معرفت اور حقیقت کی معراج کیا ہے؟ توجہ، تھوڑا تھوڑا آپ بولیں گے تاکہ ایک مجلس کا ماحول بنتا چلے کہ ان کی معرفت کی معراج کیا ہے۔
قبل اس کے کہ امام معرفت کی معراج بتاتے، امام نے ثواب بتایا ہے جو بندہ اہل بیت کا جتنا زیادہ عارف ہوگا اس کا جنت میں مقام کیا ہوگا۔ فرمایا جو اہل بیت کی حقیقت کا ادراک کرتا ہے، ان کے مقامات کو جانتا اور پہچانتا ہے، ان کے علم کو جانتا ہے، ان کے تقوی کو جانتا ہے، ان کے زہد کو جانتا ہے، ان کے دیگر عرفانی مقامات کو سمجھتا ہے، کان معنا فی السنام الاعلی، وہ جنت میں بلند درجے میں ہمارے ساتھ ہوگا، جنت میں بلند درجے میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ مولا عرفنی ذالک، مولا ان کا جو درجہ ہے نا وہ بتائیے کہ ان کی معرفت کا درجہ کیا ہے، ان کے معرفت کے مقامات کے متعلق ہمیں ذرا آگاہی کیجئے۔ اب جو امام علیہ السلام نے معرفت کا طریقہ اختیار کیا ہے نا، وہ معرفت کا طریقہ فقط علم امام نے بتایا ہے جس کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں یا مفضل، جملے کو توجہ کیجیے گا اور کافی دیر اس جملے پہ میں رک کے اس جملے کو کھولنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اہل بیت کا مقام علم کتنا ہے اور ان کے علم کا حدود اربع کتنا ہے اور ان کے علم کی وسعت کتنی ہے۔ فرمایا یا مفضل ان تعلم، تو یہ جان لے اے مفضل، انہم علموا ما خلق اللہ، اللہ نے جو بھی خلق کیا ہے اس کے یہ عالم ہے۔ توجہ نہیں کیا آپ نے اس جملے کے اوپر، میں اس کو کھولوں گا۔ جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ اس کے اللہ کی مخلوق کیا ہے؟ اللہ زمین کا بھی خالق ہے، آسمان کا بھی خالق ہے، زمینوں کے اندر رہنے والی مخلوق کا بھی خالق ہے، آسمانوں کے اندر رہنے والی مخلوق کا بھی خالق ہے، فرشتوں کا بھی خالق ہے، چرند کا بھی خالق ہے، پرند کا بھی خالق ہے، جمادات کا بھی خالق ہے، انسانوں کا بھی خالق ہے، کائنات کے اندر ہر شے کا خالق اللہ کی ذات ہے۔ پس کہنے دیجئے کہ علم اہل بیت کی وسعت کے لیے امام کا یہ جملہ کافی ہے کہ اللہ کی خالقیت جہاں جہاں تک ہے، اللہ جہاں جہاں تک خالق ہے، جہاں جہاں تک مخلوق کا وجود پایا جاتا ہے، اہل بیت کا علم وہاں وہاں تک ہے۔ یا رسول اللہ، بس پتہ چلا کہ اہل بیت کہاں کہاں تک ان کا علم ہے۔ ایک نقطہ تو اس سے یہ بات سمجھ آ گیا۔ دوسرا نقطہ امام نے آپ کو اور ہمیں یہ سمجھایا کہ ٹھیک ہے یہ اللہ کی ساری مخلوق کے عالم ہیں، ان کے جتنے بھی امور ہیں ان سے آگاہ ہیں، لیکن خالق اللہ ہی ہے۔ خالق کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ کوئی اگر غیر خدا کو خالق کہے گا تو وہ درست نہیں ہوگا۔ اچھا پھر آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، اس نقطے کے اوپر بھی ذرا گفتگو ہونی چاہیے کہ جو لوگ اہل بیت کو خالق اور رازق کہتے ہیں ذرا ان کے اوپر بھی گفتگو کی جائے، اور ایک علمی انداز میں گفتگو کروں گا۔ طعن و تشنیع کرنا میرا انداز نہیں ہے، میں آپ کو ایک علمی پوائنٹ بتاؤں گا، آپ نے خود گائیڈ لائن لینی ہے۔ توجہ کا طلبگار ہوں، نعرہ آپ نے لگا لیے، اب بات سمجھنے والی ہے۔ کون سی بات ہے؟ پیچھے افراد ابھی سے سو گئے، میں نے بہت دور تک جے کے جانا ہے آپ کو۔ صلوات بھیجے محمد و اہل بیت محمد۔ آپ کہیں گے کہ مولانا اگر آپ کہتے ہیں کہ خالق اللہ ہے تو پھر یہ جو قرآن مجید میں حضرت
عیسیٰ نے کہا انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، کہ میں تمہارے لیے پرندے کی ہیئت اور شکل میں کیا بناتا ہوں؟ پرندہ خلق کرتا ہوں، پھر اس میں اپنی روح پھونکتا ہوں اور وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ ایک جگہ پہ حضرت عیسیٰ نے کہا، ایک جگہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کی زبانی یہ کہا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور یاد کرو اس وقت کو اے عیسیٰ جب تو پرندے کی شکل سے پرندہ بناتا تھا، خلق کرتا تھا۔ اب یہاں بھی تو خلق کا لفظ استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ہوا ہے۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ خالق فقط اللہ ہے؟ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں انی اخلق لکم من الطین، میں بھی پرندے کی شکل سے ایک پرندہ بنا کے اس جیسا ایک پرندہ مٹی سے بناتا ہوں، پھر اس میں روح پھونکتا ہوں تو وہ ایک چلتا پھرتا اڑتا ہوا پروں جیسا پرندہ بن جاتا ہے۔ بس اللہ بھی خلق کرتا ہے اور یہ بھی خلق کرتا ہے، تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خالق فقط اللہ ہے؟ آج تجھے میں اللہ کی خالقیت اور غیر خدا کے بنانے میں فرق سمجھاؤں۔ توجہ ہے میری طرف یا نہیں؟ یہ انتہائی علمی بات کر رہا ہوں جو ہم مدارس میں بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ہاں، یہ جو لفظ ہے نا خلق، خے لام قاف دو نقطہ، اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ کتنے معنی ہوتے ہیں؟ دو معنی ہیں۔ سمجھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ سمجھنا ہے۔ خلق کے دو معنی ہیں۔ ایک آپ تو اپنی زبان میں اس کو پیدا کرنا کہتے ہیں نا، اس لیے کہ ہماری زبان جو گونگی ہے اردو، یہ حقیقت میں کل جو معنی ہے ڈیلیور نہیں کرتی ہے، اس وجہ سے پھر اس کا جو قریبی معنی ہوتا ہے وہ ہم اس میں لکھ دیتے ہیں۔ لیکن میں ذرا ترجمے سے ہٹ کے اس کی تشریح کرتا چلوں تاکہ آپ کو کوئی بندہ یہ آیت سنائے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ رک جا، عیسیٰ کس معنی میں خالق ہے جو اللہ کی خالقیت سے نہیں ٹکراتا ہے۔ خلق کے دو معنی ہیں۔ ایک خلق ہوتا ہے کچھ چیزوں کو آپس میں جوڑ کے ایک چیز پیدا کرنا، جیسے ایک بندہ گاڑی کے سارے سپیئر پارٹس اس کے پاس موجود ہیں، پارٹس موجود ہیں، ٹائر بھی، سٹیئرنگ بھی، چھت بھی، سیٹیں بھی، سب کچھ، انجن بھی، جو کچھ بھی آپ گاڑی کی چیزیں جانتے ہیں وہ سارے اس کے پاس موجود ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کرتا ہے کہ ان پارٹس کو جوڑ کے ایک چیز نئی ایجاد کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خلق بمعنی تقدیر، یعنی بعض اعضاء کو، بعض حصوں کو جوڑ کے ایک چیز ڈیولپ کر دینا، ایجاد کر دینا، اس کو کہتے ہیں خلق۔ اس کو خلق کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ گاڑی کا پیدا کرنے والا بھی اس معنی میں خالق ہے، کمپیوٹر موبائل کا بنانے والا بھی اس معنی میں کیا ہے؟ خالق ہے۔ لیکن اللہ جس معنی میں خلق کرتا ہے وہ عدم سے کسی کو وجود عطا کرتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی سیمپل نہیں ہوتا، اس کے سامنے کوئی مثال نہیں ہوتی ہے، اس کے سامنے کوئی مٹیریل نہیں ہوتا ہے۔ بس عیسیٰ نے مٹی سے بنایا تھا، اللہ عدم سے وجود عطا کرتا ہے۔ اور کسی کا عدم سے کسی کو وجود عطا کرنا، یہ ایسا اللہ کا خالقیت کا معنی ہے جس میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اس معنی میں عیسیٰ خالق ہے کہ مٹی موجود تھی، اعضاء موجود تھے، چلتا پھرتا پرندہ بھی سیمپل کے طور پہ موجود تھا۔ اس کو دیکھ کے عیسیٰ نے مٹی کو جمع کیا، پھر اللہ کی قدرت کاملہ سے روح پھونکی، اللہ نے اس کو بنایا ہے، عیسیٰ نے جمع کیا ہے۔ اللہ نے قدرت دی تھی۔ اور یہ جو آپ بہت ساری جگہوں پہ پڑھتے ہیں نا بِإِذْنِ اللہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ اور کوئی تفسیر کسی کی؟ ہاں،
کسی کا کوئی نیا معنی اذن کا. اذن کا مطلب بھی یہاں آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اجازت کرتے ہیں. کیا مطلب؟ جب بھی کوئی نبی، جب بھی کوئی معصوم کسی کو زندہ کرنا چاہتا ہے، کسی کو شفا دینا چاہتا ہے، تو وہ اللہ کے لیے بارگاہ میں لیٹر لکھتا ہے اور اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے. اللہ اسے اجازت دیتا ہے تو تب وہ مردے کو زندہ کرتا ہے، تب وہ کسی مریض کو شفا یابی دیتا ہے، تب وہ کسی بے اولاد کو اولاد عطا کرتا ہے. کیا ایسے ہے؟ اجازت کا معنی تو یہ ہوا اللہ کے حکم سے. وہ حکم اور اجازت ایک ہی بات ہے، فرق نہیں ہے کوئی. یہ سمجھیے، یہ قرآن کو پڑھا کریں، یہ ترجمے سے ہٹ کے تھوڑا تفاسیر کو بھی پڑھا کریں. بِإِذْنِ اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب بھی کوئی معصوم ایسا معجزہ دکھانا چاہے، کسی مریض کو شفا یابی دلوانا چاہے، کسی گونگے کو زبان عطا کرنا چاہے، کسی کو کوئی اور نعمت عطا کرنا چاہے، تو وہ ہر نعمت کے لیے اللہ سے پرمیشن لیتا ہے اور اجازت لیتا ہے. یہ مراد اذن سے نہیں ہے، بلکہ اذن سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ازل سے، جب سے ان کو وجود عطا کیا ہے، ان کے اندر وہ قدرت ودیت کر دی ہے. اب جہاں یہ مصلحت سمجھتے ہیں وہاں پہ یہ کام کر دیتے ہیں. یہ قدرت اللہ نے ودیت کر دی ہے. اور کب سے کی ہے؟ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کی ہے، اس وقت سے اللہ نے یہ قدرت وطیہ کر دی ہے. یہ نہیں کہ یہ پیدا ہوں گے پھر بڑے ہوں گے پھر اللہ ان کو قدرت دے گا. نہیں، یہ قدرت، یہ اذن ان کے وجود کے ساتھ ساتھ ہے. یہی تو وجہ ہے اہل بیت کے گھر کا ایک دن کا بچہ بھی وہ کچھ کر سکتا ہے جو زمانے کا کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا. ایسے ہے یا نہیں؟ ہزاروں واقعات آپ نے سنے، پڑھے، لکھے، ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اذن سے مراد اجازت نہیں ہے جو آپ اور میں اجازت کا معنی کرتے ہیں. وہ اس کا لغوی معنی اجازت ہی بنتا ہے، لیکن علم کلام کی روشنی میں اذن سے مراد اللہ نے ازل سے اہل بیت کو، معصومین کو یہ ودیت، قدرت ودیت کر دی ہے جہاں وہ مصلحت سمجھتے ہیں. اس جملے کو سمجھئے گا، جہاں وہ مصلحت سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جب ان کا دل کرتا ہے، جہاں وہ مصلحت سمجھتے ہیں. اس مصلحت کی مثال دے دوں آپ کو. جو مصلحت کی مثال سمجھنے کے مشتاق ہیں وہ ذرا اتنی مشتاقانہ صلوات پہ. ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بلایا. امام کو بلایا اور نیت یہ تھی کہ امام کو اور امام کے ساتھ جو اس امام کے اصحاب ہوں گے ان کی توہین کرے گا. سنا ہوگا یہ واقعہ شاید آپ نے پہلے. امام کی اور امام کے اصحاب کی توہین کرے گا. وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، نوکر چوکر سارے بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان لگ گیا. ایک جادوگر کو اس نے بلایا. امام موسیٰ کاظم کے ساتھ ان کا ایک خادم بیٹھا ہے. دیکھیں امام اپنے خادم کا کس طرح دفاع کیا ہے. امام نے اپنے شیعہ کا کس طرح دفاع کیا ہے. ساتھ خادم بیٹھا ہے. اس خادم کے سامنے اس نے ایک جادوگر کو بٹھا دیا. دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانے سجے ہوئے ہیں. جو ہی امام کا خادم روٹی کی طرف ہاتھ بڑھاتا روٹی غائب ہو جاتی. روٹی غائب ہوتی اور ادھر بیٹھے مسند پہ جو وزراء تھے، ہارون رشید خود بھی تھا، وہ کہکا لگاتے اور ہنستے مذاق اڑاتے امام کے خادم کا. پھر یہ روٹی اٹھانے کے لیے جو ہی ہاتھ اٹھاتا اس نے جادو کیا ہو جاتا، روٹی کیا ہو جاتی؟ غائب ہو جاتی. 3 یا 4 مرتبہ
جب امام نے دیکھا کہ اب مصلحت یہاں پہ ہے کہ اس جادوگر کو اور اس کو بلانے والوں کو ذلیل و رسوا کرنا واجب ہو چکا ہے، کیونکہ میرے شیعہ کی توہین ہو رہی ہے اور میرے شیعہ کی توہین میں نہیں برداشت کر سکتا، امام نے یوں دیوار کی طرف نگاہ کی، ایک پردہ تھا، اس پردے کے اوپر دھاگوں سے بنا ہوا ایک شیر تھا۔ امام علیہ السلام نے کہا یا اسد اللہ خذ عدو اللہ، اے اللہ کے شیر دشمن حیدر کو نگل لے۔ دشمن حیدر کو نگلنے دے۔ ادھر امام علیہ السلام کا حکم آنا تھا، وہ دھاگوں سے بنا ہوا شیر، اللہ اکبر، دھاگوں سے بنا ہوا شیر دھاڑے مارتا ہوا باہر نکلا اور اس خادم کو نگل گیا اور واپس ویسے ہی دھاگوں کی شکل میں بن گیا۔ امام علیہ السلام نے اب جملہ سنیے گا اگلا، معراج ہو جائے گی آپ کی۔ مولا نے اپنے خادم کو کہا اٹھئے، اٹھ کے جب چلے، جب چل رہے تھے نا، محفل کو چھوڑ کے جا رہے تھے، ہارون رشید نے اپنے وزیر کو دوڑایا کہ معذرت چاہتے ہیں ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے، آپ شیر کو حکم دیجئے کہ وہ جادوگر واپس لے کے آئے، اس کو اگل دے۔ امام نے کہا سن، اگر اس دور کے موسیٰ نے ان رسیوں کو واپس کیا ہوتا تو آج کا دور کا موسیٰ بھی شیر کو حکم دیتا۔ نہیں ایسے نہیں، ایسے پچھلے لوگوں کی امام اگر اس دور کے موسیٰ نے یہ کیا ہوتا تو اس دور کا موسیٰ بھی یقیناً شیر کو حکم دیتا کہ اس جادوگر کو اگل دے۔ بس پتہ چلا کہ یہ جو امام علیہ السلام نے کام کیا تھا یہ کوئی امام کا شوق نہیں تھا، مصلحت تھی، ان کو بتانا تھا کہ جہاں ہمارے شیعوں کے ساتھ زیادتی ہو ہم ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ مصلحت تھی۔ وگرنہ یہ کہیں گے کہ اب کائنات میں جتنے لوگ مر رہے ہیں، جتنے لوگ زندہ ہو رہے ہیں، جن کو شفا مل رہی ہے، جو بیمار ہو رہے ہیں، یہ سارا اہل بیت کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جہاں یہ مصلحت سمجھتے ہیں اللہ کی عطا کردہ قدرت کے سائے تلے ان اعمال کو انجام دیتے ہیں، اور اگر ایک پل سے بھی کم مدت میں اللہ کی قدرت ان سے سلب ہو جائے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہی عین توحید ہے میرے دوستوں، یہی عین توحید ہے۔ یہ جو کچھ بھی کائنات میں کرتے ہیں یہ اللہ کی عطا کردہ قدرت کے کاملہ کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجنے محمد و اہل بیت محمد۔ پس پلٹ رہا ہوں اس روایت کی طرف، یا مفضل انت علم، اے مفضل تو جان لے، انہم علموا ما خلق اللہ، جو کچھ بھی اللہ نے خلق کیا۔ اب خلق کا معنی سمجھ آ گیا یا نہیں سمجھ آیا ہے؟ پیدا کرنا۔ غیر خدا بھی خلق کرتا ہے اس معنی میں کہ وہ چیزوں کو جوڑ کے ایک بناتا ہے، اس کے سامنے کوئی سیمپل ہوتا ہے، کوئی نمونہ ہوتا ہے، کوئی مٹیریل ہوتا ہے، لیکن اللہ عدم سے وجود عطا کرتا ہے۔ اللہ کسی سیمپل کو دیکھے بغیر کوئی چیز ایجاد کرتا ہے۔ ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کوئی مٹیریل نہیں ہوتا ہے کہ اس مٹیریل سے، بعض اوقات اللہ بھی مٹیریل سے خلق کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ مٹیریل سے خلق نہیں کر سکتا۔ جب غیر خدا مٹیریل سے چیزیں بنا سکتا ہے تو اللہ تو مٹیریل سے بدرجہ اولا بنا سکتا ہے۔ وہ جو عدم سے وجود عطا کر سکتا ہے وہ وجود سے وجود بطریق اولا عطا کر سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و اہل بیت محمد۔ فرمایا انہم خزان السماوات والارضین،
والجبال والبحار وانہارها، یا مفضل جان لو زمینوں، آسمانوں، پہاڑوں اور سمندروں کے اندر چھپے خزانوں کا علم ہم اہل بیت کے پاس ہے۔ چھپے خزانوں کا علم ہمارے پاس ہے۔ وَكَمْ وَعَرِفُوا كَمْ فِي السَّمَاءِ نَجْمٌ وَمَلَكٌ، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں۔ کبھی جب رات کے اندھیرے میں آسمان کی طرف نگاہ کیا کریں نا تو دیکھیں، جب بادل وغیرہ بھی نہ ہوں تو دیکھیں کہ کس طرح آسمان چمک رہا ہوتا ہے۔ یہ تارے سارے وہ نہیں ہوتے ہیں، یہ وہ ہیں جو آپ کی زمین کے قریب ہیں، جو آپ کو نظر آتے ہیں۔ وہ جو نظر نہیں آتے معصوم اسے بھی جانتا ہے۔ ایسی ہے نا، سب کو تو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ وَكَمْ فِي السَّمَاءِ مَلَكٌ، آسمان میں کتنے فرشتے ہیں ان کی بھی تعداد کو جانتے ہیں۔ وَوَزَنُ الْجِبَالِ، پہاڑوں کے وزن کو بھی جانتے ہیں۔ ہاں، کوئی ایسی مشین ایجاد ہوئی ہے کہ جس کے اوپر پہاڑ رکھے جائیں اور اس کو تولا جائے؟ ہاں، پہلے تو یہ بات طے کریں کہ اس کائنات میں کتنے پہاڑ ہیں، ہاں، پھر ان پہاڑوں کو گن کے ان کا وزن بیان کرنا، یہ یا اللہ جانتا ہے یا جس کو اللہ نے یہ علوم دیے ہیں وہ جانتے ہیں۔ وَقَيْلُ الْبِحَارِ وَأَنْهَارِهَا، سمندر اور نہروں کے اندر جاری پانی کے وزن کو بھی جانتے ہیں۔ یہ پانی جو نہروں کے اندر چل رہا ہے یہ کتنے لیٹر میں ہے؟ ہاں، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یا تو اس پانی کا خالق اللہ جانتا ہے یا پھر جس کو اللہ نے اس کا علم عطا کیا ہے وہ جانتا ہے۔ اور پھر بتاؤ مجھے، یہ جو سمندر ہے، اس سمندر کے نیچے ہم اور آپ تو نہیں گئے ہیں نا، کتنی مخلوق رہتی ہے؟ ہمیں تو چند مخلوق کا پتہ ہے، مچھلی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، چند ایک کو جانتے ہیں، لیکن سمندر کے اندر کبھی سرچ کریں کہ کیا کیا مخلوق سمندر کے اندر رہتی ہے، وہ کیا کھاتی ہے، کیا پیتی ہے، کتنی دیر تک زندہ رہتی ہے، وہ کب سے ہے، کب تک رہے گی، یہ سب کچھ امام معصوم جانتا ہے۔ تھکا ہوا نعرہ قابل قبول نہیں ہے ذرا۔ بس روک رہا ہوں گفتگو کو، بہت کچھ اور لے کے آیا تھا لیکن کل کی طرف جاؤں گا۔ ایک نکتہ، اتنے جو ہمارے امام عالم ہیں، ہاں، ہمارا اور آپ کا کیا وظیفہ ہے؟ ایک مجلس، ایک جگہ میں پڑھنے جاتا ہوں، وہاں مجلس میں ایک بندہ ہوتا ہے جو فضائل پہ داد نہیں دیتا ہے، جب میں تبلیغ شروع کرتا ہوں تو پھر وہ داد دیتا ہے، وہ تبلیغ پہ نعرہ لگاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ شاہ صاحب آپ بہت اچھا فریضہ انجام دے رہے ہیں تاکہ جب لوگ خاموش ہو جائیں تو آپ ان کو بیدار کرتے ہیں۔ ہاں، کیا فریضہ ہے میرا اور آپ کا علم کے حوالے سے؟ ہاں، امام علیہ السلام نے اسی مفضل کو یہ بیان کیا تھا جملہ، یا مفضل، اے مفضل، لو کان جمیع اصحابی کما انت تعلم، اگر میرے سارے اصحاب کے پاس اتنا علم ہوتا جتنا تیرے پاس ہے، لما اختلف الاثنان منہم، تو ان میں آپس میں کبھی بھی اختلاف نہ ہوتا۔ آؤ ذرا اس فرمان کو اپنے معاشرے کے اوپر منطبق کریں کہ ہماری صفوں کے اندر اختلاف کیوں ہے؟ ہاں، شاہ صاحب نے بہت ایک جملے میں جواب دے دیا ہے، کیا ہے؟ لا علمی ہے۔ ہاں، امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں صلوات بھیج امام کے نام پہ۔ مولا فرماتے ہیں لو سکت الجاہل قل الخلاف، اگر جاہل خاموش ہو جائے اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔
ہاں، لیکن یہ ڈکلیئر کون کرے گا کہ فلاں جاہل ہے؟ ہاں، کوئی ماننے کو تیار ہے کہ میں جاہل ہوں؟ معصوم نے فرمایا لا ادری، نصف جملہ سنیے گا، لا ادری، مجلس میری ہو گئی، میرے حصے کی جو آپ نے مجھے داد دینی تھی وہ دے لی، آپ بے شک چپ کر کے رہیں۔ لا ادری نصف العلم، یہ جاننا کہ میں نہیں جانتا، یہ جاننا کہ میں نہیں جانتا۔ پچھلے لوگ بولے میرے ساتھ، یہ جاننا کہ میں نہیں جانتا، نصف العلم، یہ آدھا علم ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے نا کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ اس چیز میں مسئلہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ آدھا علم ہے۔ بھائی وہ نہیں جانتا ہے، آدھا علم کیسے ہے؟ توجہ ہے یا نہیں توجہ ہے؟ وہ نہیں جانتا۔ ایک بندہ ہے، اس کو وضو کا طریقہ نہیں آتا ہے، تیمم کا طریقہ نہیں آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے تیمم کا طریقہ سکھائیں، مجھے وضو کا طریقہ سکھائیں، مجھے غسل جنابت کا طریقہ سکھائیں، مجھے بینک کے مسائل نہیں پتہ ہیں، مجھے خمس کے مسائل نہیں پتہ ہیں، مجھے عزاداری کے احکام نہیں پتہ ہیں، مجھے عزاداری کے آداب نہیں پتہ ہیں، یہ مجھے بتائیں۔ یہ نہیں جانتا ہے، یہ آدھا علم کیسے ہو گیا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ توجہ ہے؟ وہ یہ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا، اس کی جہالت سنگل ہے۔ جو یہ نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا، اس کی جہالت سنگل ہے، اور جو کہتا ہے جو نہیں جانتا اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، اس کی جہالت ڈبل جہالت ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ کتنی کس کی کیا جہالت ہے؟ یہ ڈبل جہالت ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ نہیں جانتا، دوسرا یہ نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا۔ سمجھ آ گئی یہ نہیں بات؟ ٹھیک ہے، پس اس کو پہلے جس کی جہالت سنگل ہے اس کو کہا جاتا ہے جاہل بسیط، اور جس کی جہالت ڈبل ہے اسے کہا جاتا ہے جاہل مرکب۔ امام نے فرمایا عالم بنو، طالب علم بنو، یا ان دونوں سے محبت کرنے والا بنو، ولا تکن رابعہ، چوتھا نہ بننا وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ چوتھا کون ہے؟ جاہل ہے۔ شیعہ اہل بیت یا عالم ہوگا یا طالب علم ہوگا یا ان دونوں سے محبت کرنے والا ہوگا، جاہل ہو ہی نہیں سکتا۔ صلوات بھیجنے محمد والے بیت۔ بس میرے دوستو، اس لیے یہ اعتراف کر لیا کریں کہ مجھے ایک چیز نہیں آتی ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ کوئی انسان یہ اعتراف کرے کہ مجھے یہ چیز نہیں آتی ہے، اور اسی سے انسان کے لیے سیکھنے کے ذرائع پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کی ذات اس کے اس تواضع کے بدلے میں اس کے لیے علم کے دریچے کھول دیتی ہے، اور وہ علم کی راہوں پہ لگ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے پڑھنے کی کوشش کریں، کتابیں پڑھا کریں، اپنے گھر میں کم از کم 4 یا 5 کتابیں ہمارے گھر میں ہونی ضروری ہیں۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، ایک امام مظلوم کا کلام نہج البلاغہ ہے، ایک صحیفہ سجادیہ ہے، اور ایک مفاتیح الجنان دعاؤں کی کتاب ہے، اور ایک مجتہد کا رسالہ عملیہ جس کو آپ توضیح المسائل کہتے ہیں۔ یہ ہو جس گھر میں یہ 5 کتابیں موجود ہوں، اور آپ خود اور اپنی فیملی کو وقتاً فوقتاً یہ کتابیں پڑھاتے رہیں، تو میں گارنٹی دیتا ہوں کوئی جاہل تجھے گمراہ نہیں کر سکے گا۔ کوئی جاہل تجھے گمراہ
یہاں لائبریری کافی نہیں ہے، میں گھر میں لائبریری کی بات کر رہا ہوں. ہر گھر میں یہ پنجتنی لائبریری ہونی چاہیے. اس لائبریری کو نیا نام دے دیں، پنجتنی لائبریری. یہ ہونی چاہیے تاکہ ہر بندہ جب بھی اسے کوئی اور علماء سے رابطہ رکھے، جہاں سے کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے وہ علماء سے پوچھیں. اس لیے کہ امام کی غیبت سے لے کے اب تک اگر یہ دین تم تک سلامتی سے پہنچا ہے تو یہ علماء کی محنتوں سے پہنچا ہے. ہاں، کچھ لوگ جو خاموش ہو گئے ان کی خاموشی کو توڑنے کے لیے بلند آواز سے صلوات پہ. بڑا خرچ ہوا ہے اس دین پہ، اس پہ خون بھی لگا ہے، اس پہ قلم بھی ٹوٹے ہیں، لائبریریاں جلائی گئی ہیں، دیواروں میں چنا گیا ہے، لیکن اس مذہب کو دوام بخشا گیا ہے اور یہ مذہب قیامت تک پھلے گا اور پھولے گا. اس لیے کہ اس کی آبیاری میں غریب کربلا نے اپنے خون کے ساتھ اپنی بہنوں کی ردائیں لگائی ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کل میں نے ایک بی بی کے مصائب پڑھے تھے، آج چند جملے اسی معصومہ کی بیٹی کے چند جملے. یہ میرا دستور ہے، توسل کرتا ہوں جناب زینب عالیہ کے ساتھ. اجرکم اللہ. جناب زینب عالیہ کے مصائب کے چند جملے کہوں گا. عزاداران مظلوم کربلا، یحییٰ مازنی ہے امیر المومنین کا پڑوسی، 20 سال امیر المومنین کے جوار میں رہا، پڑوس میں رہا. کہتا ہے وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم، 20 سالوں میں نہ میں نے اس گھر سے کسی خاتون کو نکلتے دیکھا، نہ میں نے اس گھر سے کسی مستور کی آواز سنی ہے. ہاں، اور جب ماں کے جنازہ بھی اٹھا تھا نا تو رات کی تاریکی میں اٹھا تھا. 4 یا 5 بندے تھے، جنازے کے نیچے کوئی سایہ امیر المومنین کو نظر آیا تھا. کہا حسن مجتبیٰ یہ سایہ کیا ہے؟ کہا میری بہن زینب ہے. کہا رکھ دو جنازہ، پہلے بہن کو گھر پہنچاؤ. سلام ہو نجف کے والی تیری غیرت کے اوپر، رات کا اندھیرا ہے، سر سے پاؤں تک برقعے میں ڈھکی ہوئی ہے، تو برداشت نہیں کر سکتا. او زینب کے قد پہ کسی کی نگاہ پڑے، کاش تو کربلا میں ہوتا، شام میں ہوتا، آپ کیسے برداشت کرتے؟ او جب بھائی کے قاتل سے ہم کلام ہو رہی تھی. اجرکم اللہ. او جب بھائی کے قاتل سے ہم کلام ہو رہی تھی. عزادارو، بڑے مصائب آئے ہیں جناب فاطمہ الزہرا کے اوپر. کل میں نے کہا تھا اتنے مصائب آئے. بی بی فرماتی ہیں اگر یہ مصائب دنوں پہ آتے، دن سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، لیکن خدا کی قسم لقب ام المصائب پھر بھی نہیں ملا ہے. اتنے مصائب آنے کے باوجود لقب ام المصائب پھر بھی نہیں ملا ہے. میں تجھے بتاؤں لقب ام المصائب کیوں ملا ہے میری بی بی کو. اس لیے کہ سن چھوٹا تھا، نانا دنیا سے رخصت ہوئے، بہت بڑی مصیبت تھی. ابھی یہ مصیبت برداشت کر رہی تھی کہ ماں کی شہادت ہو جاتی ہے، یہ اس سے بڑی شہادت تھی، اس کو برداشت کیا. ابھی ماں کا غم موجود تھا کہ 40 ہجری میں بابا کے سر پہ ضربت لگی، اس کو برداشت کیا. ابھی بابا کا غم تازہ تھا کہ اپنے بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو تشت میں خود اٹھایا، برداشت کیا. ابھی یہ غم موجود تھا. عزاداران مظلوم کربلا، کربلا کا واقعہ ہو گیا، غریب کربلا کی شہادت ہو گئی. اس غم کو بھی برداشت کیا، سارے غم برداشت کرتی گئی. لیکن جب وہ وقت آیا، اپنی چادر کا غم آیا، وہ پچھلے سارے غم بھول گئی. او میرے اللہ، میں علی کی بیٹی ہوں، او میں تو بابا کے ساتھ نہ بولتی تھی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ.
اجرکم اللہ. اسی وجہ سے میری آقا زادی کو ام المصائب کہا جاتا ہے. میں 2 مصیبتیں پڑھوں گا اپنی آقا زادی کی. 2 مصیبتیں. شام کے دربار میں 16 یا 9 مصیبتیں علماء نے ایسی لکھی ہیں جن کو پڑھنے سے سننے سے انسان کا جگر پھٹ جاتا ہے. بطول زادی نے کیسے ان مصیبتوں کو برداشت کیا؟ ذرا اپنے جگر کے اوپر ہاتھ رکھ. عزادارو پہلی مصیبت جس کو آیت اللہ اشتہاردی نے لکھا ہے، جب یہ قافلہ شام کے بازار صدر دروازے کے اوپر پہنچا نا، جو زائر ہیں وہ میری تصدیق کریں گے، جب وہاں پہ پہنچا نا، یزید نے حکم دیا جب تک میں حکم نہ دوں میرے مہمانوں کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جائے. آزادارو اس نے حکم دیا، سوق حمیدیہ کو سجانے کا حکم دے دیا. کہا بازار سجاؤ. کتنی دیر لگی بازار کو سجنے میں؟ ڈھول واجے آنے شروع ہو گئے، تماشائی اکٹھے شروع ہونے ہو گئے، عورتیں گھروں کے چھتوں کے اوپر چڑھ گئی. عزادارو مجھ سے پوچھ بازار کو سجنے میں کتنی دیر لگی؟ آیت اللہ عباس قمی آیت اللہ عباس قمی لکھتے ہیں علی کی بیٹی نے سوق حمیدیہ کے دروازے پہ 15 اذانیں سنی. وہ ادھر سے مؤذن کہتا لا الہ الا اللہ، وہ میری آقا زادی کہتی وہ میری ردا لٹ گئی، تیری توحید کو ہم نے بچایا، نانا تیری اذانیں بچ گئی ہے، وہ میری چادر قربان ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آزاداران مظلوم کربلا. اب جو دوسری مصیبت پڑھنے لگا ہوں نا، یہ مصیبت آیت اللہ اشتہاردی میں بھی لکھی ہے اور میں نے خود یہاں وہاں جا کے جائزہ لیا ہے. سوق حمیدیہ سے لے کے یزید ملعون کے منبر تک بازار کھچا کھچ بھرا ہوا ہو نا، مرد چلنے والا ہو، رونے کے لیے اس سے بڑھ کے میرے پاس کوئی مصائب نہیں ہے. بازار کھچا کھچ بھرا ہوا ہو، مستور چلنے والی ہو، اپنے آپ کو مردوں سے بچا بچا کے آہستہ آہستہ چلائے نا، 1 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگتا ہے. مرد چلنے والا ہو، آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگتا ہے. میں جب گیا میں نے خود اپنی گھڑی کے اوپر وقت نوٹ کیا، آہستہ آہستہ چلے. 1 گھنٹے سے زیادہ خاتون کو نہیں لگتا ہے، آدھے گھنٹے سے زیادہ مرد کو نہیں لگتا ہے. لیکن وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم، مؤرخین نے یہ جملہ لکھ دیا، جب بی بی کو اذن دخول ہوا، مؤذن فجر کی اذان کہہ رہا تھا، وہ جب ملعون کے سامنے پہنچی وہ مؤذن شام کی اذان کہہ رہا تھا. وہ کبھی اس بازار پہ آئی جاتی، وہ کبھی اس بازار پہ آئی جاتی، اس دیوار سے دھکا لگتا، وہ میری بی بی ادھر. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. غم حسین کے علاوہ کسی اور غم میں نہ لوئیں. شبیر تمہیں غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے. عزادارو حوصلے کے ساتھ سنتے بھی آؤ، غریبوں کو پرسہ بھی دیتے آؤ. اس دیوار سے دھکا لگتا، اس دیوار کے ساتھ آ لگتی، ادھر سے دھکا لگتا، ادھر سے آ لگتی. اسی بازار میں وہ قیامت کا منظر بنا جو اکبر کے لاشے پہ نہ بن سکا، جو عباس کے لاشے پہ نہ بن سکا، جو قاسم کے لاشے پہ نہ بن سکا. منظر کشی میں کروں گا، رونا تیری اپنی قسمت ہے. آیت اللہ جعفر کاشف الغطاء لکھتے ہیں جب ادھر سے دھکا لگتا بیبیاں ادھر چلی جاتی، ادھر سے دھکا لگتا بیبیاں ادھر چلی جاتی. اس وقت منظر کیا تھا؟ وہ میری آقا زادی دشمنوں کے نرغے میں یوں گر گئی تھی جیسے زبان 32 دانتوں کے اندر گر جاتی ہے. وہ کہیں سے اکبر کا قاتل ہے، کہیں سے عباس کا قاتل ہے. وہ اسی حالت میں ایک منظر بنا، ایک آگ کا شعلہ سید سجاد کے امامے پہ گرا، امامے کو آگ لگی. ہاتھ بلند ہوئے، ماں کاش سجاد کو جنم نہ دیا ہوتا.
اے ماں کاش سجاد کو جنم نہ دیا ہوتا. آخری جملہ اور دعا. عزاداران مظلوم کربلا، یہ میرا خود مشاہدہ ہے. غم حسین کے علاوہ کسی غم میں آپ نہ روئیں. بہت گریہ کیا، جناب سیدہ اس آنسوؤں کا بہترین اجر دیں گی آپ کو. عزاداران مظلوم کربلا، جب میں پہنچا نا یزید ملعون کے منبر کے سامنے، میں نے مسجد کے ارد گرد پھرنا شروع کیا. میں نے پوچھا، ایک عربی شامی وہاں پہ تھا، میں نے اسے کہا مجھے وہاں لے چلو جہاں پہ وہ اصلی بازار، جہاں پہ تنگ بازار تھا، وہاں پہ مجھے لے چلو، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم ہے، اس شامی نے مجھے کہا تیرے ساتھ پردہ دار تو نہیں ہے؟ خدا کی قسم اس نے مجھے کہا تیرے ساتھ پردہ دار تو نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں میرے ساتھ مستور ہے، میرے گھر والے میرے ساتھ ہیں. کہا ان کو اسی مسجد میں بیٹھا، تم آپ میرے ساتھ آ. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بھی زیارت کرنی ہے. کہا شریف زادیاں وہاں نہیں جا سکتی. اجرکم اللہ، شریف زادیاں وہاں نہیں جا سکتی. اور رخ کر شام کی طرف. کہاں تیری مستورات، او کہاں علی کی بیٹی؟ ہائے زینب